کیا حکومت کی قربانی کا وقت آ چکا ہے؟ اب حکومت کی قربانی کی بات ہو یا پھر 5 اگست کا پی ٹی آئی کا احتجاج کا معاملہ، آنے والے دن پاکستانی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہونے والے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کون سا اہم پیغام پہنچایا گیا اس موقع پر، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ کیا 5 اگست کو نظام کو گھٹنوں پر لانے کا پی ٹی آئی کا دعویٰ سچ ثابت ہونے والا ہے؟ سہیل آفریدی اچانک اس قدر پر امید کیوں ہوئے؟ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ جبکہ ایک طرف تو سسٹم کی ناکامی کا اعتراف کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب عمران خان کی بہنوں کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر بھی عوام کیا رد عمل دے رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ گزشتہ روز وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم جو ان کے کچھ پیغامات تھے وہ سامنے آئے۔ ایک طرف سسٹم کی ناکامی کا اعتراف ہے تو دوسری جانب عمران خان کی 2 بہنوں کو اشتہاری قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب اس معاملے پر دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو علیمہ خان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی علیمہ خان کا عوام سے بڑھتا ہوا انٹریکشن اس وقت دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے لوگوں کی۔ علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ کل محمد اور باجوڑ میں علیمہ خان کا شو ڈاؤن تھا جہاں پر ویڈیوز جو ہیں حیران کن سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ لوگوں نے علیمہ خان کو بہت بہترین رسپانس دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی تنظیم سازی پر خاموشی سے کام کر رہی ہے اور جنید اکبر کی قیادت میں یہ کام جاری ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کا جو اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے انٹریکشن ہے عوام کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی کے لیے بظاہر اس وقت بہت ہی اچھا ثابت ہو رہا ہے۔ اب عوام سے تو بہترین رسپانس مل رہا ہے لیکن عمران خان کی بہنوں کے لیے عدالتی محاذ پر کچھ مشکلات برقرار ہیں۔ پہلے نورین نیازی کا ذکر کریں تو لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ہے۔ ایک این سی سی آئی کو لاہور ہائی کورٹ نے نورین نیازی کی گرفتاری سے روکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی بہن نورین نیازی کو این سی سی آئی کے مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کے احکامات دیے ہیں۔ جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر دی اور ساتھ ہی نورین نیازی کو حکم دیا کہ 1 ہفتے کے اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ دوسری جانب جو باقی 2 بہنیں رہ گئی ہیں، 4 اکتوبر کے احتجاج کے کیس میں عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو اشتہاری قرار دے کر دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ جائیدادوں کی تفصیلات بھی ان کی طلب کی گئی ہے اور بظاہر 5 اگست سے پہلے ممکن ہے کہ جائیداد ضبطگی کی کوئی کارروائی بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بات کریں تو بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ضمانت کے لیے وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کر لیا ہے جس میں بیماری کے گراؤنڈز پر ضمانت دینے کی استدعا کی گئی ہے عدالت سے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ درخواست کب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ بظاہر ایسے سیاسی مقدمات عام طور پہ جب پارٹی کے معاملات اوپر سیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ساتھ ہی پھر ان لوگوں کو عدالتوں سے ریلیف بھی ملنے لگ جاتا ہے۔ اب عمران خان بظاہر جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہے لیکن ان کی فیملی کا خوف شاید باہر بیٹھے ہوئے اب بھی محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کی تیاریوں کے اندر مصروف ہے۔ جیسے جیسے 5 اگست کی تیاریاں کا دن قریب آ رہا ہے، انتظامیہ کی جانب سے اقدامات بھی بظاہر تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی بہنوں کے خلاف کارروائیوں میں دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے تیزی آئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں بہنوں کے خلاف جو کارروائی جاری ہے، تینوں بہنیں ہر منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر آتی ہیں، اپنے بھائی سے ملاقات کا انتظار کرتی ہیں اور رات گئے تک بھی اکثر وہیں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو اس کے باوجود پولیس کی رپورٹ میں انہیں اشتہاری دکھایا گیا ہے۔ بظاہر ایک جانب سسٹم میں تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری جانب عمران خان کی بہنیں اس نظام کے لیے درد سر نظر آتی ہیں۔ عوام بھی بظاہر اب عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہے۔ جب عوام کا جو رد عمل ان کو ملا ہے، بھرپور رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسے میں بظاہر اتحادی جماعتوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی بہنوں کے ذریعے ایک بار پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کا بیانیہ عوام میں نہ پھیل جائے۔ دوسری جانب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا 5 اگست کو نظام کو گھٹنوں پر لانے کا پی ٹی آئی کا دعویٰ سچ ثابت ہونے جا رہا ہے؟ 5 اگست کو سہیل آفریدی بظاہر فیصلہ کن مرحلہ چاہتے ہیں۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے اس حوالے سے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ شفیع جان کہتے ہیں کہ اس بار ہم اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پر لائیں گے اور ایسی مزاحمت کریں گے کہ وہ مفاہمت پر مجبور ہو جائے گی۔ بظاہر سخت قسم کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں 5 اگست سیمی فائنل ہوگا اور اس کے بعد فائنل دیکھا جائے گا۔ عوام میں نفرت کا لاوا ابل رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ پھٹا تو پھر سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ ساتھ ہی کہتے ہیں ہم کسی محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد کا انتظار نہیں کریں گے، ہمیں خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ سہیل آفریدی کے بیانات، ان کی جو وزراء ہیں ان کے بیانات یقینی طور پہ سخت قسم کے بیانات ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اچانک اس قسم کی زبان استعمال کرنا اور ایسے پیغامات دینا، کیا کوئی بڑا پلان تیار ہو رہا ہے پیچھے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سسٹم کی تبدیلی کو ناگزیر سمجھ لیا گیا ہے تو پھر ایسے میں پاکستان تحریک انصاف بظاہر اس موقع کو اپنے لیے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب حکومت کی زوال کی پیش گوئیاں تو پچھلے مہینے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ حکومت کی قربانی کا وقت آ چکا ہے۔
عام طور پر نظام میں ویسے جب بھی کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ اس ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے کچھ پیش گوئیاں اور کچھ باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور عام طور پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس نئی تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب یہی کچھ بظاہر دہرایا جا رہا ہے۔ جون میں سہیل وڑائچ نے حکومت کے زوال کی پیش گوئی کی تھی، پھر فیصل وابلہ نے بھی کچھ انکشافات کیے، پھر دیگر صحافی بھی، سینئر صحافی کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ سامنے آئے، اور پھر اب گزشتہ روز محسن نبوی صاحب بتا چکے ہیں کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، کولیپس کر چکا ہے، بظاہر حکومت کی قربانی کا وقت دیکھا جا رہا ہے۔ سہیل وڑائچ نے انہی دنوں ایک اور اہم کالم لکھا ہے جس کے ذریعے وہ سیاسی جماعتوں کو اس بار ایک پیغام دے رہے ہیں۔ شہباز شریف کے والد سے انڈائریکٹلی ایک مکالمہ ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اب جو تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے اس میں کیا انقلاب لائیں گے۔ تھوڑے سے عرصے کے الفاظ جو ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے لیے چونکا دینے والے ہیں، اور اس سے بظاہر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور اب نظام میں تبدیلیوں کا وقت بھی آ چکا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ میڈیا پر اعتراف کر چکے ہیں کہ عام انتخابات 2024 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں 2.5 سال کی حکومت کا ایک فارمولا تھا، ایک معاہدہ تھا جو طے ہوا تھا، اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا نمبر اس معاہدے کے مطابق آ بھی چکا ہے، اور حال میں اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری سخت قسم کے بیانات دے رہے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر، تو دراصل غصہ وہ ان کا وہی 2.5 سال والے فارمولے کے اوپر ہے کہ جس پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ان بیانات کے ذریعے دراصل نظام کو اس معاہدے کی یاد بھی دلا رہے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات اور آئینی ترامیم کو میڈیا رپورٹس کے مطابق اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر جو 2.5 سال والا فارمولا ہے جس کا اعتراف میڈیا کے اوپر خود وفاقی وزراء بھی کر چکے ہیں، حکومتی نمائندے کر چکے ہیں، تو پھر اس فارمولے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اس کے تحت اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، ورنہ دوسرا صدر جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی